تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ ممبئی ہائی کورٹ نے جہیز ہراسانی سے متعلق ایک کیس میں اہم تبصرے کرتے ہوئے کہا کہ بیوی کو گھر کا کام کرنے کے لیے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت شادی کے بعد گھر کا کام نہیں کرنا چاہتی تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں پہلے سے اطلاع دے تو شادی پر نظر ثانی کا موقع ملتا ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ کے اورنگ آباد ڈویژن بینچ نے یہ تبصرہ ایک خاتون کی طرف سے اس کے شوہر، ساس اور ننند کے خلاف دائر کی گئی عرضی کو خارج کرتے ہوئے کیے، جو اس کی شادی کے ایک ماہ بعد سے اس کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کر رہے تھے۔ عدالت نے تبصرہ کیا کہ اگر کسی شادی شدہ خاتون کو گھر کا کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ یقینی طور پر خاندان کی خاطر ہوتا ہے اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ عورت کو نوکرانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بینچ نے ذکر کیا کہ ایف آئی آر میں اس بارے میں کوئی تفصیلات شامل نہیں ہے کہ آیا سسرال والوں کے پاس کپڑے صاف کرنے اور کھانا پکانے کے برتن جیسے کام کرنے کے لیے کوئی نوکر موجود ہے۔ بیوی نے یہ بھی الزام لگایا کہ ملزم نے اس سے کار خریدنے کے لیے 4 لاکھ روپے مانگے، اسے ذہنی اور جسمانی طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس نے الزام لگایا کہ اس کی ساس اور ننند نے بیٹے کو جنم دینے کے لیے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن ملزم کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے گاڑی بینک خرچ سے خریدی اور ان سے گاڑی کے لیے رقم کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خاتون نے پہلی شادی پر بھی ایسی ہی شکایتیں کی تھی۔ عدالت نے خاتون کی جانب سے دائر درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ملزم پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ تیلگو فلموں کے مشہور کامیڈین علی کو آندھرا پردیش حکومت نے الیکٹرانک میڈیا کے مشیر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ وہ 2 سال تک اس عہدے پر رہیں گے۔ محمد علی کو دی جانے والی تنخواہ اور دیگر الاؤنس کے تعلق سے الگ جیو جاری کیا جائے گا، جو بطور مشیر چارج سنبھالیں گے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام موجودہ مشیروں کی طرح علی کو بھی تنخواہ کے الاؤنس ادا کیے جانے کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ 2019 کے انتخابات سے پہلے علی نے وائی سی پی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور ریاست بھر میں مہم چلائی۔ انتخابات میں وائی سی پی کی حکومت بنتے ہی یہ اطلاعات گشت کر رہی تھی کہ علی کو اہم عہدہ دیا جائے گا۔ ظہیر آباد میں WR پراپرٹیز اینڈ ریئل اسٹیٹ کی جانب سے کئی وینچر شروع کیے گئے ہیں جس میں پلاٹ خریدتے ہوئے آپ اپنی رقم کو مصروف کر سکتے ہیں۔ WR پراپرٹیز اینڈ ریئل اسٹیٹ ظہیر آباد ہی نہیں بلکہ میدک ضلع میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے، جو عوام کی محنت کی کمائی کو اچھے منافع میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ فی الحال گیٹڈ کمیونٹی کے لے آؤٹ پلاٹ فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں، جو DTCP اپروڈ ہے، جہاں وسیع سڑکیں، پارک اور دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر لینڈ بھی واجبی قیمتوں میں دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے محمد صادق اور الحاج محمد حبیب الدین سے رابطہ پیدا کریں۔ سرسلہ میں ایک شخص نے بندوق سے اپنے خاندان پر فائرنگ کی کوشش کی، جس سے سنسنی پھیل گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ سرسلہ کے کوناراؤ پیٹ میں پیش آیا۔ بوسائی پیٹ سے تعلق رکھنے والے ہنومنتو کا اپنے خاندان والوں سے جھگڑا ہو گیا۔ برہم ہنومان نے اپنے بندوق نکالی اور گولی چلانے کی کوشش کی۔ اس کے ارکان خاندان خوف کے عالم میں جان بچانے کے لیے گھر سے بھاگ کر باہر آ گئے۔ ہنومان ماضی میں جن شکتی کے ہمدرد کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ نوجوانوں میں جدید ترین ہیئر اسٹائل کو فالو کرنا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ نوجوان دوسروں سے مختلف نظر آنا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ نوجوان نئے طریقے سے بال کٹوا رہے ہیں۔ ان دنوں نوجوانوں میں بال کٹوانے کے لیے فائر ہیئر کٹ کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے بال جل جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود نوجوان اپنی جان جوخم میں ڈال کر فائر ہیئر کٹ کروا رہے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ گجرات کے واپی گاؤں میں پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے فیشن کے بال کٹوانے کے شوق میں اپنی موت کو دعوت دی۔ واپی کے بھٹ کموڑا علاقے کے ایک 18 سالہ نوجوان نے فائر ہیئر کٹ کے لیے ایک سیلون گیا اور سیلون شاپ کے مالک نے بال کاٹنے کے لیے اس کے بالوں کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی آگ اچانک بھڑک اٹھی اور نوجوان کا سر، گردن اور سینے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہاں کے سیلون مینیجر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے کس طرح آگ پر قابو پا لیا۔ اس کے باوجود نوجوان کے سر، گردن اور سینہ شدید جھلس گیا۔ اسے فوری طور پر سورت کے ایک ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی اور سیلون کے مینیجر کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ بالوں کو آگ لگانے کے لیے بالوں میں لگائے گئے کیمیکل کی مقدار زیادہ گر گئی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔
فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک